واقعہ کربلا وہ عظیم معرکہ تھا جو حق و باطل کے درمیان لڑا گیا۔ امام علی مقام کا مقصد شہادت صرف اور صرف یہی تھا کہ اسلام کی تعلیمات ہی ہمارے لیے راہبر ہیں اور ہم اسلام کے پابند ہیں، اسلام ہمارا پابند یا محتاج نہیں ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم حضور کے نواسے تھے کہ حضور علیہ السلام نے بچپن میں ان کی شہادت کے متعلق آگاہ فرما دیا تھا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک حصہ جدا ہوا ہے اور وہ میری گود میں آ پڑا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر یہ فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ میری بیٹی کے ہاں بیٹا عطا کرے گا اور تم اس کی پرورش کرو گی۔ چنانچہ اللہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں حضرت امام حسین کی اس خواب کے بعد ولادت فرمائی اور پھر اس کی پرورش اور خوراک کا جو اہتمام تھا وہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ میرا یہ بیٹا یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ ان کو شہید کر دیا جائے گا اور جس سرزمین پر ان کو شہید کیا جائے گا وہاں کی مٹی فرشتہ مجھے دے کر گیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے وہ مٹی دی اور فرمایا کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ جانا کہ میرے بیٹے میرے نواسے حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا۔ تو اطلاع بچپن میں ملی تھی، لیکن حضور علیہ السلام نے تربیت ایسی فرمائی، حضور کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جذبہ شہادت تو تھا ہی تھا، اس کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کی تعلیم پہ اور اس راستے پہ قائم رہنے کا جو عزم مصمم ان کا تھا، اس کی بھی کوئی ہمیں نظیر نہیں ملتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہیں، اور جب یہ پچھلی نشست کے اندر بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی، اس پروگرام میں بھی یہ بات میں عرض کروں گا، آج ہمیں محبت کے ساتھ ساتھ کردار حسین کے اندر اپنے آپ کو ڈالنے کی ضرورت ہے، تب جا کر ہم کامیاب ہوں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایسی عظیم شخصیات تھیں کہ آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو آپ اس کو اس سے بہتر عطا فرماتے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے کہ ایک بوڑھی خاتون آئی، اور جب وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئی تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ یہاں پہ ہیں، کیا آپ کو یاد ہے کہ جب ہم مکہ میں آئے تھے حج کرنے کے لیے تو آپ نے ہماری خدمت کی تھی، اور آج آپ ہمارے در پہ آئی ہیں۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار جو تھے وہ اس بوڑھی خاتون کو دیے اور ساتھ کچھ بکریاں بھی عطا فرمائیں۔ آپ کے پاس تحفے تحائف آتے تو آپ ان کو رسول اللہ کی سنت کے مطابق فوراً وقف کر دیتے۔ چنانچہ پھر آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کے چھوٹے بھائی تھے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے حسین، جانتے ہو کہ یہ خاتون کون ہے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب ہم مکہ میں گئے تھے تو یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے ہماری خدمت کی تھی حج کے موقع پر۔ تو
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 1000 دینار ان کو عطا کیے. پھر حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس بھیجا گیا اور انہوں نے بھی ان کو درہم و دینار عطا فرمائے. تو بات عرض کرنے کا مقصد ہے جب ان کے ساتھ کسی نے بھلائی کی تو بدلے میں ان کی بساط سے زیادہ آپ نے ان کو عطا فرمایا. تو یہ آپ کا عظیم گھرانہ تھا جہاں سے آپ کی پرورش کی گئی. ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حاتم طائی کا پوتا دونوں مدینہ کی گلیوں میں تھے. تو حاتم طائی کا پوتا جو تھا وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگا کہ حسین میرا جو دادا تھا بڑا سخی تھا اور کوئی بھی اس کے در پہ آتا اس کو خالی نہ لوٹاتا, ہمیشہ اس کی سخاوت تھی. اور روایات کے اندر آتا ہے کہ اس نے 12 دروازے جو تھے وہ مقرر کیے تھے, کوئی بھی سائل آتا ایک دروازے سے اس کو دیتا, وہی سائل بیس بدل کے حاتم طائی کے پاس دوسرے دروازے سے آتا پھر اس کو عطا کیا جاتا, وہی بیس بدل کے پھر آتا پھر عطا کیا جاتا, یہاں تک کہ ایک ہی بندہ بیس بدل کر حلیے تبدیل کر کے اپنی صورت بدلا کر 12 دروازوں سے ایک ہی بندہ بار بار آتا تو حاتم طائی اس کو عطا کرتا. جب یہ بات حاتم طائی کے پوتے نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توقف کے بعد فرمایا, اے شخص سن, تمہارے دادا کے پاس کوئی ایک بار آتا پھر اس کو بیس بدل کے دوسری بار آنا پڑتا, پھر بیس بدل کے تیسری بار, یہاں تک کہ 12 بار وہ آتا. اللہ نے مجھے وہ نانا عطا کیا ہے جو میرے نانے کی برگاہ میں ایک بار آئے تو پھر دوبارہ کبھی بھی زندگی بھر اس کو کسی دوسرے در پہ جانے کی حاجت نہیں رہتی. اللہ نے اتنا عطا کیا. حضور نے فرمایا نا کہ انا قاسم, میں تقسیم کرنے والا ہوں, واللہ یؤتی, اور میرا رب مجھے عطا کرتا ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, کوئی بھی آئے سائل تو آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے, اس کو عطا کرنا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں فرمایا تھا کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے. یہ حضور کی سخاوت تھی, وہی سخاوت حسنین کریمین علیہم الرضوان کے اندر گئی اور انہوں نے وہ سخاوت کا عملی مظاہرہ کیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کو رسول اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارا, اور حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی آتے تو حضور ان کو اپنی قربت میں بٹھاتے اور بٹھا کر حضور علیہ السلام ان سے پیار فرماتے, ان سے محبت فرماتے اور صحابہ کو بھی درس دیتے, اے میرے صحابہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں, ان سے محبت کرو, جو ان سے محبت کرے گا میں محمد اس سے محبت کروں گا. اور ایک روایت کے اندر ہے جس کا مفہوم ہے جو ان سے محبت کرے گا میرا رب ان سے محبت کرے گا. تو اس قدر محبت میں ان کی پرورش ہوئی. حضور علیہ السلام کے حلیے کو دیکھ کر آپ نے اس کے مطابق محبت کے جلووں میں اپنے آپ کو رچایا. یہاں پہ رک کے میں یہ بات عرض کروں گا, کوئی شخص رسول اللہ کو دیکھے تو صحابی کا درجہ پا لیتا ہے. زندگی میں کوئی ایک جھلک بھی حضور کو دیکھ لے یا حضور کی صحبت میں حالت ایمان میں بیٹھ جائے تو اللہ اس کو صحابی کا درجہ عطا کرتا ہے. اور کائنات کی کوئی بھی مخلوق اس انبیاء کے بعد اس صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی, اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ میرا صحابی ایک مٹھی جو خرچ کرے اور تم احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو تو تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا میرے صحابی کی مٹھی کے برابر نہیں ہو سکتا. جو میں یہاں بات عرض کرنے لگا ہوں, ناظرین کرام آپ کی توجہ چاہوں گا, حضور کو ایک جھلک کوئی دیکھ لے تو وہ درجہ صحابیت پہ پہنچتا ہے, اور اس کا ایک مٹھی جو کرنا عام بندے کے احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنے سے افضل ہے. یہ اس کی عظمت ہے جس نے ایک جھلک رسول اللہ کو حالت ایمان میں دیکھ لی, حالت ایمان میں حضور کی صحبت میں بیٹھ گیا. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ کبھی حضور ان کو کندھوں پہ بٹھا لیتے, کبھی ان کا وجود حضور کے کندھوں سے مس ہوتا, کبھی حضور علیہ السلام حالت سجدہ میں ہوتے تو حضور کی کمر مبارک پہ آ جاتے
اور حضور سجدے کو طول دیتے۔ کبھی یوں ہوتا کہ حضور علیہ السلام ان کو اپنے زانوں پہ بٹھا کر حضور ان کے چہرے کو پکڑ کے اپنی زبان حضرت امام حسین کے منہ میں ڈال دیتے۔ تو یہ ایک نظر دیکھیں اس درجہ صحابیت پہ پہنچتا ہے، تو جن کا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا ہر چیز رسول اللہ کی صحبت قربت بلکہ اقرب حضور کے ساتھ جن کی ذات تھی، تو پھر بتائیں ان کی عظمتیں، ان کے مرتبے، ان کے مقام، ان کے فضائل و کمالات، ان کی کیا شان ہوگی۔ اللہ نے ان کو ممتاز بنایا ہے اور امتیازی اوصاف جو ہیں وہ ان کو عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کو یہ خبر دی گئی تھی اللہ کی طرف سے، فرشتہ آیا تھا، بتایا تھا کہ آپ کا یہ نواسہ شہید کر دیا جائے گا۔ اب سوال آتا ہے کہ جب حضور کو پتہ تھا تو اپنے نواسے سے اس آزمائش کو دور کرنے کے لیے دعا کیوں نہیں حضور نے فرمائی؟ حضور دعا فرماتے تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے جتنے نبی یا رسول ہیں وہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، ان کے ہر دعا کو قبولیت کا درجہ ملتا ہے۔ اگر حضور دعا فرماتے تو اللہ حضور کی دعا کو قبول فرماتا ہے، لیکن جب بھی حضور کے سامنے وہ ذکر شہادت بیان ہوتا یا وہ حضور کے ذہن میں وہ خیال آتا تو حضور یہ دعا کرتے، اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ میرے حسین کو آزمائش پہ صبر عطا فرما اور پھر وہ جو صبر کرے اس پر اس کو اجر عطا فرما۔ تو یہ حضور کی زبان سے دعایا کلمات نکلتے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کلمات کو سنتے اور آپ صبر و استقامت کا ایک پہاڑ بن کر ہر میدان میں ٹھہرے رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ اپنے علاقہ میں تھے تو یزید حج کر کے جب آیا تو مدینہ کی طرف تو یزید نے اپنے ساتھ مختلف قسم کی فحاشی اور ریانی میں مبتلا خواتین کو لے کے آیا، مختلف قسم کے قرآن و سنت کی مخالفت میں اعمال جو سیئہ ہیں ان کا ارتکاب کرنے کے ارادے کے ساتھ آیا، مختلف اس نے اشیاء کو لے کے آیا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب اس کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے پاس میں آئے تو مجھے بو آتی ہے، یہ کس چیز کی بدبو ہے؟ تو یزید آگے سے مسکرایا اور کہنے لگا کہ یہ بدبو نہیں ہے، یہ تو شراب ہے اور یہ ہم خاص شہر سے منگاتے ہیں اور تیار کر کے اس کو پیتے ہیں۔ تو ایک جام اس نے بنایا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کبھی بھی ان چیزوں کا ارتکاب نہیں کرتا جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، اور شراب کی تو حرمت قرآن کے اندر بیان کی گئی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کبھی بھی اپنے نانے کے دین کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا، میں ہمیشہ قرآن و سنت پہ قائم رہوں گا اور قرآن و سنت کی تعلیمات کا مظہر بن کے میں اپنا اسوہ لوگوں کے سامنے چھوڑوں گا۔ اور پھر یزید وہاں سے چلا گیا اور اپنے علاقے میں جا کے اس نے اپنے جو معاملات تھے وہ کیے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ میں تھے، آپ کے سامنے اس کا کردار آ چکا تھا۔ تو جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور کے صحابی ہیں، کاتب وحی بھی ہیں، تو جب ان کا وصال ہوا، ان کے وصال کے بعد یزید نے اپنے آپ کو تخت نشین کیا، اور جب اس نے تخت نشین کیا تو اس کو ایک ہی فکر لاحق تھی کہ ہر کوئی میری بیعت تو کر لے گا، ہر کوئی میری اطاعت کرے گا، لیکن جن شخصیات سے اسے خطرہ تھا ان میں حضرت امام حسین، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سے اس کو خطرہ، حضرت عبداللہ بن زبیر، ان شخصیات سے اس کو خطرہ تھا کہ یہ میری بیعت نہیں کریں گے، اور اس نے پیغام بھجوائے اور مختلف جو اس سے ہو سکتا تھا اس نے کیا،
لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ پاتے ہیں کہ آپ نے اپنی نگاہیں آغوش نبوت میں کھولی تھیں. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا کردار پاک تھا، جن کا اخلاق پاک تھا، جن کا ظاہر اور باطن اللہ نے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کے تحت پاک کر دیا اور معطر، منور اور کمال درجے کے اوصاف کے حامل تھے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اس بدبخت کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر اس کی اطاعت کرتے، جبکہ حضرت امام حسین کے سامنے تو اس کا کردار موجود تھا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیعت سے انکار کیا. تو اسی دورانیے میں کوفہ والوں کی طرف سے خطوط بھی آئے اور ایک خط آیا کہ آپ ہمارے پاس آئے، ہم آپ کا ادب کریں گے، آپ کو عزت دیں گے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور ہم اسلام کو غالب کرنے میں آپ کے معاون بنیں گے. ایک خط کے بعد پھر خطوط کا سلسلہ لگاتار آنا شروع ہوا. ہر ایک کوفی یہ خط لکھ کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف کوفے میں بلانے کا متمنی تھا. اور خطوط میں وہ کیا لکھتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے، اسلام کو ہماری وجہ سے عروج ملے گا اور ہم اسلام کی اشاعت میں آپ کے دست و بازو بنیں گے اور آپ ہماری دعوت کو نہ ٹھکرائیں. اگر آپ نے ہماری دعوت کو ٹھکرایا تو پھر ہم قیامت کے دن اللہ کے حضور آپ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مجرم ٹھہرائیں گے. جب یہ مختلف خطوط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ اگر میں نہ گیا تو کہیں قیامت کے دن یہ اللہ اور رسول اللہ کے سامنے مجھے قصوروار نہ ٹھہرائیں کہ انہوں نے دعوت دین کے لیے بلایا تھا اور ہم گئے نہیں تھے، انہوں نے قرآن اور سنت کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس خطوط بھیجے تھے، ہم نے ان خطوط کو کوئی اہمیت نہ دی. یہ مختلف قسم کے جب خطوط اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارادہ فرمایا کہ آپ ان کی طرف جائیں گے اور وہاں پہ آپ دعوت و دین کا جو سلسلہ آپ اس کو شروع کریں گے. جب آپ نے جانے کا ارادہ فرمایا، اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ تھے، آپ نے ان سے مشورہ فرمایا. تو اصحاب رسول نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیں، آپ رسول اللہ کی نشانی ہمارے پاس موجود ہے. وہ کوفہ والے جو ہیں انہوں نے آپ کے والد محترم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو شہید کیا تھا، تو وہ آپ کے بھی خون کے پیاسے ہیں، ان میں وفا کی امید نہیں رکھی جا سکتی. وہ کبھی بھی اپنے وعدے پہ قائم نہیں رہے، وہ بے وفا لوگ ہیں، وہ وعدہ توڑنے والے لوگ ہیں. آپ کے والد محترم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کیا تو وہ آپ کو بھی شہید کریں گے. لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بار بار یہی بات کھٹکتی تھی، اگر میں نہ گیا تو قیامت کے دن یہ اللہ کے حضور شکایت کریں گے تو رب کے سامنے اور رسول اللہ کے سامنے، اپنے نانا جان کے سامنے میں کیا عذر پیش کروں گا کہ میں کیوں نہیں گیا تھا. انہوں نے بلایا تھا، انہوں نے کہا تھا ہم بیعت کریں گے، انہوں نے کہا تھا ہم آپ کو ہر قسم کی دنیاوی آسائش و آرام بھی دیں گے، لیکن آپ ہمارے پاس آئیں. اگر نہ گیا تو قیامت کے دن اللہ اس کے رسول کے سامنے کوئی جواب نہیں ہوگا. جب آپ نے یہ بات اصحاب رسول تک رکھی تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پھر آپ کو یہ مشورہ ارشاد فرمایا کہ اگر آپ جاننا ہی چاہتے ہیں تو پھر آپ پہلے اپنے کسی نائب کو وہاں بھیجیں. وہ وہاں پہ جائیں گے، وہاں کے حالات سے واقف ہوں گے اور آگاہ ہونے کے بعد وہ وہاں کے حالات سے ہمیں مطلع کریں گے، خط بھیجیں گے. پھر جو حالات بنے اس کے مطابق پھر آپ چلے جائیے گا. تو اب وہاں بھیجنے کے لیے نائب کا جب انتخاب کیا گیا تو وہ انتخاب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک طے پائی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا نائب بنا کے بھیجا کہ جاؤ تم کوفہ میں اور وہاں کے حالات دیکھو، جو حالات ہوئے وہ ہم تک خط کے ذریعے پیغام پہنچانا، پھر ہم اس کے مطابق جو ہے وہ آگے لائے عمل طے کریں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نواسہ رسول کی اطاعت میں، فرما برداری میں، محبت میں، عقیدت میں، مودت میں کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو آپ نے ان کو بتایا کہ میں حسین ابن علی کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، ان کا نائب بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور ان تک آپ کے خطوط پہنچے تھے تو انہوں نے مجھے بھیجا ہے، اور تم میری بیعت کرو۔ بیعت سے یہاں مراد ہے کہ میرے ساتھ منسلک ہو، ہم مل کر دین اسلام کا جو ہے وہ کام کریں گے۔ تو کوفہ والے جوک در جوک آنا شروع ہوئے، صبح کو چند آتے، شام کو اور کثرت کے ساتھ آتے، اگلی صبح نئے لوگ آتے۔ ہر نئے روز سینکڑوں کی تعداد کے اندر کوفہ والے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرتے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ ہزاروں کی تعداد میں پہنچا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل نے ان کا یہ رویہ دیکھا، ان کا یہ طریقہ دیکھا، ان کی یہ عقیدتیں دیکھی، ان کا جوک در جوک اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت دیکھی، تو حضرت مسلم بن عقیل نے سوچا کہ اب یہ وقت ہے کہ میں نواسہ رسول کی طرف یہ خط لکھ دوں کہ یہاں کے حالات ٹھیک ہیں، آپ یہاں تشریف لے آئیں، واقعتاً یہ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، ان کے دلوں میں آپ کی محبت ہے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، اور وہ خط آپ نے لکھ کر سارے کوفہ کے حالات جو تھے، لوگوں کا آنا، ہجوم ہونا، دعوت دین کے لیے معاون بننا، دست و بازو بننا، یہ سارے آپ نے حالات کو لکھ کر حضرت امام حسین کی طرف بھیجا۔ اب جب یہ حضرت مسلم بن عقیل کا خط حضرت امام حسین تک پہنچا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر اس بات کی طرف مکمل تسلی ہوئی کہ وہ واقعتاً اپنی بات پر سچے ہیں، وہ دین کا درد رکھتے ہیں اور واقعتاً وہ دین سیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ یہاں پہ خط پہنچا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے کا ارادہ پختہ کر لیا، اور وہاں پر کوفہ میں یزید نے ابن زیاد کو بھیجا اور کہا کہ وہاں کے لوگوں کو جا کر حسین ابن علی سے دور کر کے ان کو اس طرف توجہ دلاؤ کہ وہ مجھے حاکم مان لے، مجھے جو ہے وہ امیر المؤمنین تسلیم کرے۔ ابن زیاد گیا، اور روایات مختلف ہیں، مختلف کتب کے اندر مختلف ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ مغرب کی نماز میں حضرت مسلم بن عقیل کی اقتداء کے اندر ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ موجود تھے، نماز ادا کر رہے تھے۔ ابن زیاد گیا، اس نے اعلان کروایا اگر کوئی اپنے بچوں کو قائم ان کے سر کے اوپر باپ کا سایہ رکھنا چاہتا ہے، اپنی عورتوں کو بیوہ نہیں کرنا چاہتا، تو پھر اس کو یہ ساتھ چھوڑنا پڑے گا، یہ بیعت توڑنی پڑے گی۔ نماز مغرب کی ابتداء کے اندر ہزاروں لوگ موجود تھے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام پھیرا تو پیچھے وہ سارا کا سارا ہجوم غائب تھا۔ ایک نماز میں وہ بغاوت کرنے والے بن گئے، ایک نماز کی دیر میں ان کے اندر دنیا کا خوف آ گیا، دنیا کی دہشت، اور ایک دین اسلام کی سرحدوں کی پامالی کرنے والے شخص کا ڈر ان کے اندر آیا، اور انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کو توڑ دیا۔ اور پھر حضرت مسلم بن عقیل کو اس نے اپنے پاس بلایا بدبخت نے، اور جب حضرت مسلم بن عقیل اس کے پاس گئے تاکہ پوچھو کہ بات کیا ہے، ہم تو دعوت دین دینے آئے ہیں اور ہم اپنی مرضی سے تو آئے نہیں، ہمیں تو انہوں نے خطوط لکھے اور ان خطوط کی وجہ سے ہم یہاں پر آئے تاکہ ان لوگوں تک دین کا پیغام جو ہے، جو اپنے جد امجد ہیں ان کا جو دین ہے اس کی تعلیم ان تک پہنچائی جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب حضرت مسلم بن عقیل اس کے پاس گئے تو اس بدبخت نے دو اشخاص کو دروازے کے اوپر مقرر کیا تھا کہ جو ہی وہ آئیں
تم نے ان کو شہید کر دینا ہے۔ اب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط امام حسین تک پہنچ گیا، اور کیا پہنچا کہ یہ لوگ بڑے اچھے ہیں، یہ لوگ بڑے وفادار ہیں، عقیدت مند ہیں، اور وہاں پہ ان بدبختوں نے کیا کیا کہ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ جب یہ خط حضرت امام حسین تک پہنچا، آپ وہاں سے نکلنے لگے تو اصحاب نے پھر روکا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس کو شاعر نے ان اشعار کے اندر پرویا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، نبی کے دین کی خاطر، خدا کے نام کی خاطر، نہیں جاتا تو تمہارا دین اور میری غیرت ایمانی جاتی ہے، میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ نہ رہے، خدا کا نام رہ جائے۔ یہ عزم تھا کہ اللہ کے نام کی بقا کے لیے، دین اسلام کی بقا کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے، اور کوئی جنگ کا ارادہ بھی نہیں تھا۔ جنگ کا ارادہ ہوتا تو کیا ساری ایک مسلمانوں کی جماعت لشکر آپ کے ساتھ نہ جاتا؟ کوئی جنگ کا ارادہ نہیں تھا، آپ وہاں پہ گئے تھے، وہاں پہ ہجرت کر کے جائیں گے، وہاں پہ قیام کریں گے، لوگوں تک دین پہنچائیں گے، اور اسی لیے آپ نے اپنے ساتھ اپنے گھر کی مستورات کو لیا، اپنے گھر کے بچوں کو لیا، شیر خوار بچوں کو بھی لیا، آپ نے یہ لے کر قافلہ جو ہے وہ آپ کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ جب راستے میں پہنچے تو آپ تک یہ اطلاع پہنچ آئی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ جب آپ تک یہ اطلاع پہنچی، سارے قافلے والوں تک یہ اطلاع پہنچی، تو پھر وہ کیفیت کیا ہوگی اس کا آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کو ایک رسول اللہ کی وہ بھی نشانی تھے، وہ بھی آپ کے ایک فرزند ارجمند کی طرح اہل بیت کے ایک فرد تھے، حضرت مسلم بن عقیل کو نائب بنا کے بھیجا تھا، اور ان بدبختوں نے امام حسین کے نائب کی قدر نہ کی اور ان کے ساتھ جھوٹے عقیدت مندی کے دعووں کو پامال کر دیا اور ان کو شہید کیا۔ پھر مختلف موقعوں پر آپ ٹھہرے، آپ تک یہ اطلاع دی گئی کہ آپ چھوڑ کے واپس پلٹ جائیں، اور جب یہ بارہا آپ کو کہا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کے لیے پلٹنا بھی چاہا کہ اگر وہ دین نہیں سیکھنا چاہتے تو نہیں، ہم ان تک جاتے، اگر وہ متمنی نہیں ہیں، وہ نہیں ہیں، لیکن بعض پھر ایسے حالات بنے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہاں جانے کا ارادہ کیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان یزیدی لشکر کے جو لوگ تھے، آپ نے ان کو فرمایا کہ میں یہاں پہ کوئی لڑائی کی نیت سے نہیں آیا، نہ میرا کوئی ایسا ارادہ ہے کہ میں یہاں پہ کوئی جو ہے قتل عام کریں یا کوئی لڑائی جھگڑا کریں، بلکہ ہم آئے ہیں یہاں دین پھیلانے کے لیے، تو وہ ہم نے کام کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے حسین ابن علی، اگر تم نے یہاں دین پھیلانا ہے، جو بھی معاملات کرنے ہیں، شرط ایک ہے کہ تم یزید کی بیعت کر لو، اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دو، اور جب بیعت کر لو گے تو پھر تم اپنے کام کرتے رہنا۔ اگر بیعت نہیں کرتے تو پھر دوسرا ایک ہی آپشن موجود ہے، اور وہ ہے کہ پھر ہمارے ساتھ مارکہ میدان کے اندر آؤ۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ ان یزیدیوں کو آپ نے فرمایا کہ تم مجھے کہتے ہو کہ میں اس کی بیعت کروں، جبکہ اس کا کردار میرے سامنے موجود ہے، شراب وہ پیتا ہے، برے افعال کا وہ مرتکب ہے، اور ایسی بیہودہ مجالس کا اہتمام وہ کرتا ہے، نماز کی مکمل پابندی وہ نہیں کرتا، اللہ کی حلال کردہ اور حرام کردہ چیزوں میں کوئی فرق نہیں گردانتا، تو میں اس کی بیعت کیسے کروں؟ بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک جملہ فرمایا، مثلی لا یبایع مثلا،
کہ میں تو حسین ابن علی ہوں، میں تو نواسہ رسول ہوں، میرے جیسا بھی اس بدبخت کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جہاں پہ حسین ابن علی ہے اور جہاں پہ اس کا کردار قرآن و سنت کے مخالفت میں ہے، تو فرمایا کہ حسین ابن علی تو حسین ابن علی ہے، فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا، میری عقیدت کو اپنائے گا، میرے طریقے پہ چلے گا، اور جس کے اندر وہ صفات ہوں گی جو رسول اللہ کی محبت میں میرے اندر منتقل کی گئی، تو فرمایا کہ مثلی لا یبایع مثلا، وہ کبھی بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس کی بیعت، فرمایا کہ کوئی اس جیسا رنگ روپ دار لے، کوئی اس جیسا حلیہ اپنا لے، فرمایا کہ مثلی لا یبایع مثلا، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ آپ نے یہ دو ٹوکا آپ نے فرمایا، لیکن باوجود اس کے اس لشکر کا ایک ہی تکرار اور اصرار تھا کہ یا بیعت یا مارکہ جنگ۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بارہا ان کے سامنے یہ بات رکھا، اس لیے رکھی تاکہ کل قیامت کے دن یہ کوئی حجت نہ قائم کرے۔ پھر جب وہ مارکہ لڑا گیا، 7 محرم الحرام کو اہل بیت اطہار، وہ فرزند ارجمند جن کو حضور نے فرمایا کہ میرے یہ 2 بیٹے سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت ان کی ملکیت، اللہ کے رسول کی بشارت کے مطابق، اور ہر دنیا اور آخرت کی نعمتیں ان کے قدموں میں۔ لیکن آپ نے کبھی بھی کسی بھی سچویشن میں آپ نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، آپ ایک ہی بات پہ ڈٹے رہے کہ اس کا کردار اچھا نہیں ہے، تو پاکیزہ کردار والا بد کردار کے کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتا، اس کے کبھی بھی حمایت کے اندر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ پھر یہاں پہ میں قرآن کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، بعض کا تمہیں کسی کا خوف آئے گا، کوئی حاکم وقت کا خوف آ گیا، کسی وڈیرے کا خوف آ گیا، کبھی دشمن کا خوف آ گیا، مختلف خوف سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ جب خوف آئے، جب کوئی دنیاوی اعتبار سے طاقتور تم پہ اپنا رعب دبدبہ جمانے کی کوشش کرے، تو اس وقت بھی تم کلمہ حق کہنے سے کوئی بھی غداری نہ کرنا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا والجوع، اور کبھی تمہیں بھوک سے بھی آزمایا جائے گا، تمہیں کھانے پینے کی اشیاء تمہارے لیے قلیل ہو جائیں گی اور کم کر دی جائیں گی، بند کر دی جائیں گی، تمہارے لیے کھانے پینے کی اشیاء کو کبھی آزمائش کے طور پہ ختم کر دیا جائے گا، لیکن فرمایا کہ یہ ہماری آزمائش ہوگی، لیکن تم نے اس پہ پورا اترنا ہے۔ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کبھی کبھی تمہیں تمہارے مال کا بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ٹھیک ٹھاک تمہارا بزنس کامیابی پہ جا رہا تھا، اچانک کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا کہ سارا نقصان میں چلا گیا۔ کوئی تجارت کے اندر تمہارا انویسٹ کردہ جو اماؤنٹ تھی، انویسٹ کردہ جو رقم تھی، وہ پرافٹ میں جا رہی تھی، اچانک اس کے اندر لاس ہونا شروع ہو گیا۔ تو فرمایا کہ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مال کے نقصان سے بھی تمہیں آزمایا جائے گا۔ وَالْأَنفُسِ، کبھی کبھی تمہیں تمہاری جانوں سے بھی آزمایا جائے گا۔ کبھی کوئی ہاتھ پہ چوٹ آ گئی، پاؤں پہ چوٹ آ گئی، سر میں درد شروع ہو گیا، کوئی بخار کے اندر مبتلا ہو گیا، کوئی کسی مرض کے اندر مبتلا ہو گیا، تمہاری جان پہ تکالیف ڈالی گئی تاکہ ہم آزمائیں کہ میرا بندہ اس آزمائش میں کرتا کیا ہے، شکرانے کے کلمات کہتا ہے یا ناشکری کے بول بولتا ہے۔ پھر آگے فرمایا والثمرات، اور کبھی کبھی پھلوں سے، باغات سے بھی تمہیں آزمایا جائے گا۔ وبشر الصابرین، اور جو صبر کرے گا پھر اس کے لیے بشارتیں ہیں، اور وہ بشارتیں کیا ہیں؟ تفاسیر کے اندر مفسرین نے لکھا کہ وہ جنت کی بشارتیں ہیں۔ اچھا، یہاں پہ جب کسی کو آزمائش آتی ہے یا پہلی صورت کے من الخوف
کسی کا ڈر آ گیا، کبھی کسی پہ ایک آزمائش آتی ہے خوف کی، کبھی کسی کے اوپر بھوک غربت کی آزمائش آ جاتی ہے، کبھی کسی کے مال کے اندر نقصان ہو جاتا ہے، تجارت کے اندر نقصان ہو جاتا ہے، بزنس میں اس کو لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اس کی جان کے اوپر آن پڑتی ہے اور اس کو آزمایا جا رہا ہوتا ہے، کبھی اس کے بچوں کے ذریعے آزمایا جا رہا ہوتا ہے، کبھی اس کے ماں باپ کے ذریعے اس کو آزمایا جا رہا ہوتا ہے، بہن بھائیوں کے ذریعے آزمایا جا رہا ہوتا ہے، اس کی اپنی ذات کے حوالے سے آزمایا جا رہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی پھلوں باغات اور اس جو جمع پونجی ہے اس کو نقصان کر کے آزمایا جا رہا ہوتا ہے۔ میں ہوں، آپ ہیں، ناظرین اکرام، ہر ایک کو آزمایا جاتا ہے، کسی ایک صورت میں آزمایا جا رہا ہوتا ہے، کبھی کبھار دو بھی ہو جائیں گی، لیکن امام حسین، حضرت امام علی مقام، نواسہ رسول، خانوادہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بیک وقت ان سب آزمائش سے گزارا گیا۔ خوف یزید کا اگرچہ وہ منصب پہ، دنیاوی منصب پہ تھا، لیکن مختلف لشکر کی تلواریں، لشکر کے روب دبدبے، مکمل ایک جنگجو بن کے آنا، جنگی سامان کے ساتھ لبریز ہو کے آنا، کبھی اس آزمائش میں بھی آپ کو ڈالا گیا۔ اسی موقع پر آپ کو بھوک، 7 محرم الحرام کو کھانے پینے کی اشیاء کو بند کر دیا گیا، اس پہ بھی آپ کو، آپ کی بیوی بچوں کو، آپ کے چھوٹے علی اصغر جیسی چھوٹے کم سن بچے کو بھی آزمایا گیا آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ اور پھر مال کا نقصان کیا کہ جو آپ کے پاس مختلف آپ کی سرمایہ تھا اس کو بھی انہوں نے مختلف صورتوں کے اندر نقصان کے اندر ڈال دیا، اور آپ کی جان پہ آزمایا گیا۔ جو مدینہ المنورہ کے اندر آسائش کی زندگی تھی، جو مدینہ المنورہ کے اندر آپ کے پاس بے شمار سرمایہ تھا، جو کہ لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچانے میں، تحفے تحائف لوگوں میں، غرباء میں، فقراء میں تقسیم کرنے میں تھے، سب کچھ آپ نے چھوڑ کے اللہ کے دین کے لیے میدان میں آگئے۔ جب آپ میدان میں آئے، سب آزمائش بیک وقت آئیں، لیکن سب حالات میں حسین ابن علی ایک لمحہ بھی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے، اپنے منشور پہ، اپنے پالیسیوں پہ، اپنے مقاصد پہ اور رسول اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدوں پہ قائم رہے، اور اتنے قائم رہے کہ آپ نے ہر چیز قربان کرنا پسند کی، لیکن کبھی بھی دین کے اوپر سمجھوتا نہیں کیا۔ پھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو اہل بیت کے افراد تھے، ایک ایک کر کے ان کو شہید کیا گیا۔ آپ کا جوان بیٹا، مختلف کتب کے اندر لکھا گیا 18 سال کی عمر تھی حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ کی آنکھوں کے سامنے ان کو شہید کیا گیا۔ حضرت علی اصغر جو کہ کم سن عمر تھی، ان کو آپ کے سامنے شہید کیا گیا، لیکن صبر۔ یہاں پہ ناظرین کا میں رک کے بات عرض کروں گا، اللہ ہر ایک کو زندگی دے، جب کسی کے گھر میں اس کا جوان بیٹا فوت ہو جائے نا، تو ماں باپ نمازیں بھول جاتے ہیں۔ ماں باپ کو ان کے لیے تو یہ دنیا گویا کہ قیامت صغریٰ ان کے اوپر آن پڑتی ہے، ان کے لیے ہر چیز تنگ ہو جاتی ہے، گویا کہ ان کے اوپر آسمان گر پڑا ہے۔ ایک جوان بیٹا فوت ہو جائے، اس کی میت گھر کے سامنے صحیح سلامت بھی پڑی ہو نا، تو ماں باپ کو کئی دن تک غشی سے باہر نہیں آتے۔ قربان جاؤں حسین ابن علی کی عظمت پر، خانوادہ رسول کی شجاعت پہ، بہادری پہ، استقامت پہ، کہ علی اکبر بھی سامنے پڑے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ صحیح سلامت جسم کٹا ہوا ہے۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نیزہ حلق پہ لگا ہوا ہے، اور دیگر اونم محمد، دیگر اہل بیت اطہار کے جو افراد تھے آپ کے سامنے ہیں، اور امام حسین میدان کربل میں جاتے ہیں، ہر ایک کے جسد عطر کو اٹھا کے خیمے میں لا کے رکھتے ہیں، پھر جاتے ہیں نیا جسد عطر اٹھا کے لاتے ہیں۔ حسین ابن علی نے کئی جسد اطہار کو اٹھایا، اجساد کو اٹھایا اور خیموں تک لایا، لیکن حسین ابن علی کے پاؤں نہیں لڑکھڑائے۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی کی جو استقامت تھا، جو آپ کا ایک جذبہ تھا، جو آپ کی ایک بہادری تھی، اس کے اندر کوئی آنچ نہیں آئی، آپ کھڑے رہے، قائم رہے، اور آپ نے بتایا
ہاں ہاں میں وہی حسین ابن علی ہوں جس کے منہ کے اندر رسول اللہ اپنی زبان اقدس ڈالا کرتے تھے. یہ جواں مردی، یہ بہادری، یہ شجاعت ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی. اللہ اکبر. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی لشکر کے پاس گئے اور آخری جو 9 محرم الحرام کو 10 محرم الحرام کی رات کو آپ نے ایک اہل بیت اطہار کو خطبہ ارشاد فرمایا اور ایک خطبہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی لشکر کو خطبہ ارشاد فرمایا. آپ یزیدی لشکر کے پاس گئے اور ان کے سامنے آپ کا ایک خطبہ ہے، مختلف کتب کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. آپ نے خطبے میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اے لوگوں سن لو، میں یہاں پہ آیا تھا تمہارے بلانے پہ آیا تھا. میرا یہاں آنے کا مقصد قرآن و سنت کی بقا تھا. میرا یہاں آنے کا مقصد دین اسلام کی اشاعت تھا. میرا یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ کل قیامت کے دن رسول اللہ کے سامنے تم مجھے قصوروار نہ ٹھہرا دو کہ ہم نے آپ کو بلایا تھا، آپ آئے نہیں تھے، اس لیے میں آیا ہوں. اور آج اگرچہ میرے اہل بیت اطہار کے افراد کو تم نے شہید کر دیا، لیکن دوبارہ تمہارے سامنے میں حجت رکھ رہا ہوں. اور میں حجت کیا رکھ رہا ہوں؟ آج پوری روئے زمین پر اصحاب موجود ہیں، وہ مدینہ المنورہ میں ہیں، وہ دیگر جگہوں پہ ہیں، اور میں یہاں پہ ہوں. آج پوری دنیا پہ اصحاب موجود ہیں، لیکن پوری روئے زمین پہ رسول اللہ کا نواسہ ایک حسین ابن علی ہے. اس کے علاوہ رسول اللہ کا کوئی نواسہ پوری دھرتی پہ نہیں ہے. مجھے شہید کرو گے تمہیں کوئی نواسہ نہیں ملے گا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں یہ خطبہ ارشاد فرمایا. پھر فرمایا کہ ابھی بھی وقت ہے، آ جاؤ، تم میرے ساتھ جڑ جاؤ دین اسلام کے لیے، میرے نانے کے دین کے لیے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن رسول اللہ سے تمہیں جنت لے کر دوں گا. یہ آپ نے وہاں خطبہ ارشاد فرمایا. حضرت حر آئے اور یزیدی لشکر کو چھوڑ کر حسینی لشکر میں داخل ہوئے اور پھر جام شہادت بھی نوش کیا. یہ آپ نے یزیدیوں کو آخری خطبہ ارشاد فرمایا. پھر آپ اہل بیت کے پاس آئے اور حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امام زین العابدین، دیگر جو چند افراد بچے تھے، آپ نے ان کو یکجا کیا. تو حضرت امام زین العابدین اٹھے، عرض کیا کہ ابا حضور مجھے بھی اجازت دے، میں بھی وہاں جاؤں. اس وقت روایت کے اندر آتا ہے 14 سال آپ کی عمر مبارک تھی حضرت امام زین العابدین کی. اور روایت کے اندر آتا ہے کہ ان کا نام تھا علی اوسط. علی اکبر جو حضرت علی اکبر تھے جو شہید ہوئے، علی اوسط درمیانے، اور علی اصغر جو چھوٹے تھے. علی اوسط تھے اور زیادہ عبادات کی وجہ سے آپ کو زین العابدین کا جو ہے وہ لقب عطا کیا گیا. انہوں نے کہا کہ ابا حضور مجھے اجازت ارشاد فرمائے میں بھی جاؤں. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے روک دیا، فرمایا کہ ہمارے نانا کی نسل تم سے چلے گی، اور آپ نے ان کو جانے کی اجازت نہیں دی. اور پھر آپ نے اہل بیت اطہار کے جو افراد تھے، سیدہ زینب، دیگر، ان کو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. وہ خطبہ آج جو محبت اہل بیت کے دعوے دار ہیں، جو اس مقدس دن اور ان ایام کے اندر محبت کے نعرے بھی لگاتے ہیں، محبت کی محفل کا بھی انعقاد کرتے ہیں، ان کے لیے حضرت امام علی مقام کا خطبہ جو آپ نے اہل بیت کو دیا وہ مشعل راہ ہے. آپ نے اپنے اہل بیت اطہار کو جو خطبہ ارشاد فرمایا، سیدہ زینب بھی تھیں، حضرت امام زین العابدین بھی تھے، دیگر چند افراد جو بچے تھے، جب وہ موجود تھے تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میری بہن زینب، میرے سارے اعزاء اقرباء اور جو اولاد اصحاب ساتھ آئی تھی ان کو شہید کر دیا گیا، اور عنقریب مجھے بھی شہید کر دیا جائے گا. لیکن اے میری بہن، میں نے اپنے جوان علی اکبر، علی اصغر، اونو محمد اور دیگر کے اجساد اٹھا کے لائے، لیکن میں نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کہ رسول اللہ کا فرمان، نانا کا فرمان ہمارے سامنے موجود تھا. وہ کیا تھا؟ حضور نے فرمایا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا،
کہ جو بے صبری کا مظاہرہ کرے، اپنے چہرے کو نوچے، گریبان کے اوپر ہاتھ مارے، بالوں کو نوچے، چہروں کے اوپر ایسی صورت بنائے کہ جو بے صبری کا مظاہرہ کرنا بنتا ہے، تو حضور نے فرمایا فَلَيْسَ مِنَّا، مجھ محمد کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت امام حسین، دیکھیں ناظرین، کیا وہ جذبہ حسینی تھا، ساری ایک قیامت آن پڑی ہے، ہر آزمائش میں ہے، جو میں نے ابھی آیہ مبارکہ کا مفہوم آپ کے سامنے لفظ بلفظ رکھا، سب آزمائش کو جمع کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اتاری گئیں، لیکن باوجود اس کے آخری لمحات میں بھی اپنے اہل بیت اطہار کو صبر و استقامت کا درس دیا جا رہا ہے۔ اور آج اگر کوئی بے صبری کا مظاہرہ کرے تو ناظرین کرام اس کا تعلق امام علی مقام کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ پھر آپ میدان میں گئے اور ان بدبختوں کے ساتھ آپ جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو اس وقت آپ کا سر انور آپ نے سجدے میں رکھا اور اللہ سے یہ آپ نے کلمات کہے، اے مالک، حسین نے ہر آزمائش پہ صبر کیا، اے مالک اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنے اعزاء اقرباء کو تیرے دین کی خاطر قربان کیا، حضور کے شہر انور مدینہ منورہ کو چھوڑ کے ہم آئے، ان لوگوں کے دھوکے کو ہم نے برداشت کیا، ہر چیز کو برداشت کیا، اے مالک باوجود اس کے اے اللہ میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں جو تو نے میرے حق میں لکھی تھی، اے اللہ کیا تو بھی حسین سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ امام علی مقام کا جذبہ تھا، اور آپ نے اس حالت میں اپنی جان کو قربان کیا، اور جب جان قربان ہوئی، سر انور کو جب تن سے جدا کیا گیا تو ایک بدبخت آیا، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ خولی اس نے اس کو نیزے پہ چڑھا لیا، اور اہل بیت اطہار کے قافلے کو لے کے وہ جا رہا تھا تو تاکہ یزید کے پاس جائیں اور انعام جو بھی چیزیں وہ وصول کی جائے۔ تو جب اس نے سر پہ اٹھایا تو ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات یہاں پہ لکھی، شاعر کہتا ہے کہتا تھا سر حسین نیزے کی نوک پر، کہتا تھا سر حسین نیزے کی نوک پر، آئیں لاکھ انقلاب ہم اونچا ہی رہیں گے، جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، شکست دیکھیے اسی سر کو خود اٹھا کے چلے، کہ وہ جھکانا چاہتے تھے لیکن شکست دیکھیں شہید ہونے کے بعد بھی وہ سر انور کو اپنے سے بھی بلند کر کے لے کے جا رہے تھے۔ اور یہاں پہ رک کے میں ناظرین اکرام آپ سے دوبارہ آپ کے سامنے میں ایک پیغام کربلا رکھ رہا ہوں۔ میں اور آپ ہم یزید کے مخالف ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس نے امام علی مقام کو شہید کیا، اہل بیت اطہار کے ان مکمل خاندان کے اوپر ظلم و ستم کی بربریت کا اس نے مظاہرہ کیا۔ میرے اور آپ کی مخالفت یزید کے ساتھ اس لیے ہے وہ شہید کرنے والوں میں اس نے اپنا نام لکھوایا اور اہل بیت اطہار پہ ظلم کیا، جس وجہ سے ہم اس کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ناظرین آپ کے سامنے ایک سوال ہے، میری اور آپ کی یزید سے نفرت ہے کہ اس نے اہل بیت کو شہید کیا، لیکن امام حسین کو کیوں نفرت تھی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں اس سے مخالف تھے؟ کبھی ہم نے اس پہ بھی غور کیا کہ امام حسین اس کے مقابل کیوں آگے کھڑے ہو گئے؟ امام علی مقام نے اس سے کیوں مخالفت کی؟ ہم نے تو واقعہ کربلا کو رکھ کر صرف ان عظیم شہادتوں کو بیان کرنا ہی مقصد رکھ لیا، لیکن یہ بھی سوچنا پڑے گا امام حسین کیوں اس کے مخالف تھے؟ اس لیے تھے کہ وہ اللہ کی حدود کو پھلانگتا تھا۔ آج نماز ہم نہ پڑھیں اور کہ ہم بڑے حسینی ہیں، آج ہم دعویٰ محبت حسین کا کرتے ہیں، دعویٰ محبت اہل بیت کا کرتے ہیں، لیکن کردار ہمارا یزیدیوں والا ہے۔ نماز ہم نہیں پڑھتے، حرام کاریوں کے اندر ہم مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں، فحاشی و ریانی کو سوشل میڈیا کے اوپر ہم پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا، یہ گانے باجے موسیقی چیزیں جن کو احادیث و دیگر
کتب کے اندر حرام قطعی قرار دیا گیا، ان کے ہم مرتکب بننے ہوتے ہیں، تو بتائیں محبت حسینی کا دعویٰ بھی ہو اور کردار یزید کو اپنے، کیا یہ غداری اہل بیت کے ساتھ نہیں ہے؟ کیا ہم بھی اہل بیت اطہار کے پھر اس سینس کے اندر مخالف نہیں بنیں گے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو کبھی اپنی ڈائریکشن کو اس لحاظ سے بھی درست کرنا چاہیے۔ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عظیم قربانی دی، اور اس قربانی کے بعد جب آپ کے سر انور کو لا کر جب یزید کے پاس لے جایا گیا اور سامنے رکھا گیا، تو امام زین العابدین بھی ساتھ تھے۔ یہاں پہ رک کے میں یہ بات عرض کروں گا، بیٹا 14 سال کا ہو، بیمار ہو، اس کے سامنے اپنے باپ کا سر ہو اور وہ بھی نیزے کی نوک کے اوپر، کیا گزرتی ہوگی؟ اور وہ بھی حضور کے خون، اور وہ بھی ایسے عظیم قریبی حضور کے رشتہ دار، حضور کے اہل بیت کے، جن کی پاکیزگی کو اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں، لیکن ان کے اوپر کیا، ان کو یہ جو دلی دکھ ہے، یہ کیا کم تھا کہ ان کے سامنے یہ سارے معاملات رکھے جائیں؟ اللہ اکبر۔ وہاں پر پھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین جب یزید کے پاس پہنچے، یزید نے کہا کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ تو امام زین العابدین اٹھے اور آپ نے کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، میرے والد محترم اور دیگر جو ہمارے اہل بیت کے افراد، اصحاب رسول کی جو اولاد تھی جن کو شہید کیا گیا، ان کے قتل کرنے والوں کو سزا دی جائے۔ پوچھا گیا کون؟ کسی نے کہا خولی، کسی نے کہا شمر، کسی نے کہا ابن زیاد۔ اور جب بات گھومتی گھومتی یزید تک پہنچی تو پھر یزید نے ایک مؤذن کو کہا کہ اذان دو، کہیں یہ بات مجھ پہ نہ آن پڑے اور لوگوں کے جذبات اہل بیت کی طرف محبت میں پھر نہ ابل پڑے۔ تو مؤذن اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں ہم نے جانوں کو قربان کر کے گواہی دی کہ اللہ ہی برحق رب ہے۔ پھر مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امام زین العابدین نے کہا ہم نے گواہی دی، جانوں کے نذرانے پیش کر کے ہم نے کہا کہ اللہ ہی کا دین سچا ہے اور وہی مذہب حق ہے۔ پھر جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، جب اس نے یہ کلمات کہے تو امام زین العابدین جھوم اٹھے اور کہا اے یزید بتا، آج منبر پہ تمہارے نانے کا نام بولا جا رہا ہے یا ہمارے نانے کا نام بولا جا رہا ہے؟ آج بھی ممبروں پہ مؤذن صدا دیتا ہے تو وہ بھی ہمارے نانے کا ذکر کرتا ہے، اس لیے کہ یہ مشن، یہ جو ایک طریقہ تھا، اس کو دنیا کی کوئی شے ختم نہیں کر سکتی۔ تو ناظرین اکرام، بات جو خلاصہ کلام کی طرف میں اپنی گفتگو کو لے کے جاتا ہوں، جو بات کرنے کا مقصد ہے، اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دوسری رائے نہیں ہے، لیکن محبت کا دعویٰ کرنے والے کردار سے بھی ظاہر کریں کہ ہم حسینی ہیں، اور وہی کردار جو ہے وہ ہمارے لیے قابل تعریف ہوگا۔ اگر ہمارا کردار ان عظیم محبتوں والی ہستیوں کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے تباہی اور بربادی۔ اور کردار کیا تھا؟ صبر۔ آج ہم اہل بیت کا نام لے کے بے صبری والی حرکات کرتے ہیں، تو کیا ہم سے قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا حسین نے تو صبر کا درس دیا تھا، ہم بے صبری کے مظاہرے کر رہے ہیں؟ دوسرے نمبر پر امام علی مقام نے آخری 10 محرم کی صبح بھی تہجد بھی ادا کی اور فجر کی نماز بھی ادا کی۔ تو آج کیا ہم نماز ادا کرتے ہیں؟ صرف یہ محفل ذکر اہل بیت رکھ لیں، محفل ذکر حسین رکھ لیں، شہادت حسین بیان کر دی جائے اور نماز سے چھوٹ ہو جائے؟ ایسا نہیں ہے۔ شہادت حسین کا تو فلسفہ یہی ہے کہ ہم نماز کے پابند بن جائیں، جان جاتی ہے چلی جائے، قربان ہوتی ہے ہو جائے، جسم کرتا ہے کٹ جائے، اور اپنے کنبہ کے افراد کو قربان ہوتا ہے ہو جائیں، لیکن دین کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے، دین پہ ہم پکے اور سچے ہو جائیں۔ اور یہی وہ امام علی مقام کا کردار تھا۔ حضور نے فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، کہ قیامت تک کے لیے
کربلا کے بعد امام علی مقام نے فلسفہ رکھ دیا کہ جو بھی میرے جیسا ہوگا وہ بھی کبھی بھی بد کردار شخص کے حق میں کھڑا نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ قرآن و سنت کو اولین ترجیح دے گا اور اسی میں اس کے لیے کامیابی کا ہوگا۔ آج دیکھ لیں، یزید تھا، اس کا نام و نشان اس وقت کے لیے تھا، یزید مر گیا، مٹ گیا، نام و نشان مٹ گیا، اس کے حواریین کا نام و نشان مٹ گیا، اس کے حواریین کے اوپر لعنتوں کو برسایا جاتا ہے، لیکن حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ تھا۔ حسین کا کردار قیامت تک کے لیے ہر یزیدی فکر کے حامل شخص کے سامنے ہوگا۔ اور میں اپنی گفتگو کو ان اشعار پہ ختم کروں گا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔